اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا اما بعد۔ آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع یہ ہے کہ جو کچھ امام جانتا ہے باقی لوگ اسے نہیں جانتے۔ یہ واقعہ ہے جسے نقل کیا ہے مولا کے صحابی ابو ہارون نے، کیونکہ ایام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ہیں اور میرا دل ہے کسی کی ضمن میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے جو یہ واقعہ فرمایا ہے بیان، اسی کے متعلق گفتگو کی جائے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی مولا فرماتے ہیں کہ یہ ابو ہر رشید کہتا ہے کہ ایک روز ہم بیٹھے تھے مولا کے پاس، اذ دخل علیہ رجل وقال بما تفتخرون علینا ولد ابی طالب، اے جناب ابو طالب کے بیٹے تم کس چیز پر ہم سے افتخار کرتے ہو؟ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ بھی اولاد آدم ہیں، ہم بھی اولاد آدم ہیں، اور آپ کیوں ہم پر افتخار کرنا چاہتے ہیں؟ کس چیز پر افتخار کرتے ہیں؟ تو امام نے اسے جواب نہیں دیا بلکہ کہا قال کان بینہ طبق فیہ رطبا فاخذہ رطبۃ ففلقها واستخرج نواها ثم غرسها فی الارض۔ اس وقت مولا کے سامنے ایک برتن پڑا تھا، جس برتن میں کھجوریں پڑی تھیں۔ مولا نے اس کھجور کے ایک دانے کو جدا کیا، کھولا اور اس میں سے اس کی جو گٹھلی تھی اس کو نکالا۔ نکالنے کے بعد کیا کیا؟ مولا نے غرسا فی الارض، اس کو زمین میں بو دیا، وطفل علیہا، مولا نے اس کے اوپر تھونکا جہاں اس کو بویا تھا زمین میں، فخرجت من ساعتها، کہ اس کی جو نمبل تھی، کمبل تھی، وہ اسی وقت زمین سے نمودار ہوئی۔ پھر کیا کیا؟ وربت حتت وحملت، حتیٰ اس نے پرورش پانا شروع کر دی، اس کھجور نے بڑھنا شروع کر دیا اسی وقت، اسی لمحہ، حتیٰ کہ وہ اپنی انتہا کی منزل، جوانی کی شباب کی منزل پر پہنچی، اور اس نے ثمر کو جنا وَاجْتَنَى مِنْهَا رَطَبًا فَقَدَّمَ عَلَيْهِ۔ پھر مولا نے کہا کہ جاؤ اس سے ثمر کو توڑ کر لاؤ، اس کے کھجور کو توڑ کر لاؤ، اور مولا نے اس کے مولا کے سامنے رکھی گئیں۔ تو کیا مولا نے؟ فَأَخَذَ وَاحِدَةً فَفَلَقَهَا فَأَكَلَ، مولا نے انہی کھجوروں میں سے جو اسی وقت بوئی گئی تھی، زراعت کی گئی تھی، اسی وقت وہ جوان ہوئی، اسی وقت انہوں نے پھل کو، اس پر پھل نمودار ہوا، پھر مولا نے توڑا، اور توڑنے کے بعد اس کو اس طرح پھر کھولا اور اس سے کھانا شروع کیا۔ فَإِذَا عَلَى نَوَاهَا مکتوب، جو اس کی گٹھلی تھی اس پر کیا لکھا تھا؟ مولا فرماتے ہیں مکتوب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و اہل بیت رسول اللہ خزان اللہ فی ارضہ۔ اس کا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہیں اللہ کے اس زمین میں خزانہ ہے۔ ثم قال ابو عبداللہ اتقدرون علی مثل هذا، پھر مولانا سہل سے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم افتخار کرتے ہیں، کیا اس چیز کی آپ قدرت رکھتے ہیں؟ قال رجل واللہ لقد دخلت علیک وما علی بسیط الارض احد ابغض علی منک وقد خرجت وما علی بسیط الارض احد احب الی منک۔
مولا نے فرمایا وہ شخص جب کھڑا ہوا تو اس وقت اس نے کہا مولا جب میں آپ پر آیا تھا تو پوری کائنات میں مجھ سے زیادہ آپ کے ساتھ دشمنی کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اب جب میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں تو مجھ سے زیادہ آپ سے کوئی محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ جب میرے مولا نے اس پر معجزہ ظاہر کیا تو وہ مان چکا کہ یہ آل محمد گھرانہ اہل بیت جو خزان اللہ ہے، فی عرض ہی اللہ کی زمین پر اس کے علم کے خزانہ ہیں، وہ سب کچھ ان کے علم میں ہے اور افتخار کرنا ان کا حق ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔